یوم پاکستان پر قائد اعظم سے کیے گئے عہد کی تجدید۔ اسلام آباد کے شکرپڑیا گراؤنڈ میں مسلح افواج کی پریڈ میں نظم و ضبط کا شاندار مظاہرہ۔ فضا نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ، جنگی ہتھیار بھی توجہ کا مرکز بنے۔ مسلح افواج میں شامل خواتین کے دستے کی بھی پریڈ میں شرکت۔ چین اور آذربائیجان کے فوجی دستے بھی پریڈ کا حصہ بنے۔ تقریب میں صدر، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ پریڈ کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تھے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ We will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. دہشت گردوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب میں واضح پیغام۔ کہا ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کسی بھی جارحیت کا مسلح افواج کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت کی ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے کی اپیل۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو قرار دیا۔ بھارت کی جانب سے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی دہرایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی دشمن کو للکار۔ لڑاکا طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، فضا میں مہارت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ۔ JF-17 تھنڈر، جدید J-10C، F-7PG چیتا لڑاکا طیاروں، میراج لڑاکا طیاروں اور C-130 طیاروں کی گھن گرج نے فضا کو گرما دیا۔ ونگ کمانڈر حسن صدیقی کی قیادت میں F-16 طیاروں کا شاندار مظاہرہ۔ فلائی پاسٹ میں جدید جاسوسی نظام سے لیس طیاروں، پاک فضائیہ کے ٹرانسپورٹ طیارے اور پاک بحریہ کے اینٹی سب میرین لڑاکا طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ پریڈ میں SSG کے کمانڈوز کے فری فال کا مظاہرہ، فضا میں رنگ بکھیر دیا۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں حال ہی میں پاک فوج میں شامل کیا جانے والا حیدر ٹینک توجہ کا مرکز بنا رہا۔ حیدر ٹینک چین کے اشتراک سے مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ فتح 1 اور فتح 2 راکٹ بھی پریڈ کا حصہ تھے۔ پاکستان میں تیار ہونے والے ڈرون طیارے شاہپور 2 اور عقاب بھی پریڈ میں پیش کیے گئے۔ رات 1، رات 2 نصر میزائل سسٹم اور بیلسٹک میزائل شاہین 1 اور شاہین 2 بیلسٹک میزائلز کو بھی یوم پاکستان کی پریڈ میں پیش کیا گیا۔ پریڈ گراؤنڈ میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگ، حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ جموں کشمیر کے فلوٹ میں درگاہ حضرت سائیں سہیلی، لیپا ویلی کے عکس اور سید علی گیلانی اور برہان وانی کی تصاویر۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے فلوٹس بھی توجہ کا مرکز بنے۔ تعلیم، صحت، کھیل، فن سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو سول اعزازات دینے کے لیے ایوان صدر، گورنر ہاؤس لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گورنر سیکریٹریٹ گلگت بلتستان میں تقریبات۔ اعزاز پانے والی اہم شخصیات میں IG پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام، مفتی منیب الرحمان، کاروباری شخصیت عارف حبیب، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ، عبدالقدوس بزنجو، اداکارہ سجل علی اور عزیز میاں قوال کے بیٹے عمران عزیز میاں شامل ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو نشان پاکستان سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی تقریب میں شرکت۔ ماسکو کے قریب کانسرٹ ہال میں مسلح افراد کی فائرنگ اور دھماکہ، ہلاک افراد کی تعداد 115 ہو گئی، 107 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج، کئی کی حالت تشویشناک۔ حملہ آوروں نے ہال میں داخل ہو کر فائرنگ اور دھماکہ کیا۔ دھماکے سے کانسرٹ ہال کی چھت کا ایک حصہ گر گیا۔ تینوں حملہ آور مبینہ طور پر فرار ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ واقعے کے بعد ماسکو میں ہر قسم کے پبلک ایونٹس منسوخ۔ حملے کے الزام میں اب تک 11 افراد گرفتار۔ انٹرپول کی کانسرٹ ہال حملے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماسکو کانسرٹ ہال پر حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا مشکل وقت میں پاکستان روس کے ساتھ ہے،
چینی صدر شی جن پنگ کا اظہار افسوس، کہا چین قومی سلامتی استحکام کے لیے روس کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی واقعے کی مذمت۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا کہ ماسکو حملے کی تصاویر خوفناک ہیں، ماسکو حملے کا ذمہ دار یوکرین کو نہیں سمجھتے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ تحقیقات کے بغیر کسی کو کیسے بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے، امریکہ کے پاس شواہد ہیں تو شیئر کریں۔ پتنگ کی کیمیکل ڈور نے فیصل آباد میں 22 سالہ نوجوان موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ نوجوان ڈچکوٹ روڈ سے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، گلے میں ڈور پھرنے سے شدید زخمی ہوا، خون زیادہ بہہ جانے سے موت واقع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، پتنگ بازی کی روک تھام میں ناکامی پر برہمی کا اظہار، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سی سی پی او فیصل آباد نے متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او معطل کر دیا۔ کنکوٹ کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری، 5 دن گزرنے کے بعد بھی پرائمری ٹیچر کے قتل کا مرکزی ملزم صدام ندوانی ہاتھ نہ آ سکا۔ اللہ رکھیو ندوانی کو 19 مارچ کو کنکوٹ کے قریب اسکول جاتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے 5 دن کے آپریشن میں 30 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا، لیکن اس کے قاتلوں کی گرفتاری میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی، اورنگی ٹاؤن میں شہریوں نے مبینہ ڈاکو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ گلستان جوہر بلاک 14 میں موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سیوک سینٹر، اورنگی اور ایف پی ایریا سے 5 ملزمان گرفتار۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی شہریوں کو بھتے کی کالز اور دھمکیاں ملنا شروع، ایک خاتون کو مبینہ بھتے کی کالز اور دھمکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے 1 ارب روپے بھتے کا مطالبہ کیا، کال کے لیے ایک نمبر افغانستان اور دوسرا ایران کا استعمال کیا گیا۔ ملزمان نے خاتون اور اس کی بیٹی کے گھر کی تصویریں بھیج کر خوفزدہ بھی کیا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی کی شیر زمان کالونی میں بیوہ اور اس کی بیٹیوں پر تشدد، ملزمان نے بیوہ اور اس کے بچوں پر بیلچوں سے وار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم ریاض شاہ گرفتار، مقدمہ درج۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ملزم متاثرہ بیوہ کا دیور ہے اور فیملی کے درمیان مکان کا تنازع ہے۔ ملزم اپنے دوسرے بھائی سے مل کر حصہ مانگ رہا ہے۔ مکان متاثرہ بیوہ کے مرحوم شوہر کے نام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت، رپورٹ طلب، کہا خواتین پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ریڈ لائن ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز کامران اصغر سمیت دیگر پولیس افسران متاثرہ فیملی کے گھر پہنچ گئے۔ امریکی سینیٹر کوری بوکر نے امریکی اپیلز کورٹ کے پہلے مسلم پاکستانی نامزد جج عدیل منگی پر الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا۔ سینیٹ سے 35 منٹ خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں مسلم جج ہو سکتا ہے تو امریکہ میں کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے عدیل منگی جیسے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ اور باکردار شخص کو نامزد کیا ہے تو ریپبلکنز نے عدیل منگی کو یہود دشمن اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کا مخالف ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، جس پر سینیٹرز کو آواز بلند کرنی چاہیے۔